اکیلے اللہ رب العزت کی ذات پاور والی ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بضیاء، اگر اللہ رب العزت سارا کا سارا پانی گہرائی میں لے جائے، کون ہے جو بہتے ہوئے چشمے لا کر واپس دکھائے؟ یہ سارا کا سارا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے اس پانی کو تم اتارتے ہو، بادلوں سے اس پانی کو تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ افرأیتم النار التي تورون، کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ لکڑیاں جن سے تم آگ جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا ان کے درخت تم پیدا کرتے ہو یا اس کے درخت ہم پیدا کرتے ہیں؟ افرأیتم ما تحرسون، وہ جو دانے تم بو کے آ جاتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کی کھیتی تم پیدا کرتے ہو یا اس کی کھیتی ہم پیدا کرتے ہیں؟ افرأیتم ما تمنون، وہ قطرہ جو رحم کے اندر تم ٹپکا کر آ جاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے خوبصورت انسان بنانے والے تم ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اور اللہ پھر ایک نظارہ، ایک بہت بڑا نظارہ، ایک بہت بڑی تصویر بناتا ہے کہ انسان کو اللہ بناتے کیسے ہیں۔ ثم جعلناہ فی قرار مکین، اللہ تعالیٰ اس ماں کے رحم کے اندر اس لوتھڑے کو جا کر، اس قطرے کو، منی کے قطرے کو ایک محفوظ مکان میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقۃ، ہم ہی تو ہیں جو اس قطرے کو ایک لوتھڑا بنا دیتے ہیں۔ وخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم ہی تو ہیں جو اس لوتھڑے کو پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ وخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، ہم ہی تو ہیں پھر اس لوتڑے سے ہڈی بنانے والے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھانے والے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کے ساتھ دیکھتے نہیں ہو کہ کیسا خوبصورت انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ ویسا بابرکت نہیں ہے؟ کہ اللہ جیسا کوئی برکت ہے؟ احسن الخالقین، جو اتنی اچھی تصویر بنانے والا ہو، جو اتنی اچھی تصویر کشی کرنے والا ہو۔ ہاں پھر اس کے بعد یاد رکھنا، آگے اللہ کہتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہاں اس کے بعد پھر میں تمہیں مار دوں گا۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تمہیں دوبارہ قیامت کے دن کھڑا کروں گا۔ پھر وہ قیامت کا دن کھڑا کرنا کیسا ہوگا؟ کیوں کھڑا کیا جائے گا؟ ہاں اس دن پھر کیا ہوگا؟ حساب و کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا، جو ناکام ہوا وہ ناکام ہوا۔ کامیاب کیسی ہوگی؟ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، ہاں جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو وہ اپنے اہل و عیال کی طرف بخوشی لوٹے گا۔ پھر اس کے لیے ایک بہت بڑا مناظر کشی کی جائے گی جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اس کے تختوں پر بیٹھے گا، علی سرر موضونہ متقئین علیہا متقابلین، پھر اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ سونے کے نقش کیے ہوئے تخت ہوں گے، جن کے اوپر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، گھر والوں کے سامنے آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہوگا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اس کے پاس جگ اور گلاس لے جائیں گے، جو گلاس کیا ہوں گے؟ معین انداز سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، وہ گلاس لانے والے کون ہوں گے؟ وہ ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ کیسے ہوں گے؟ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اے مخاطب جب آپ ان کو دیکھو گے تو وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے موتی ہیں، کرنے کے لیے کیا ہوں گے؟ تمہاری خدمت کر رہے ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور تمہارے پاس پھل لائے جائیں گے۔ کیسے پھل لائے جائیں گے؟ وہ پھل حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک صف آگے چلے گئے اور پھر پیچھے آ گئے۔ صحابہ نے نماز جب ختم کی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول آج کیا ہو گیا؟ آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلے گئے پھر پیچھے آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے جنت کو میرے سامنے کر دیا، میں نے دیکھا وہاں انگوروں کا باغ تھا، میں اندر گیا، میں نے کہا کہ وہاں سے انگور لا کر تمہارے لیے ایک انگور کا خوشہ لے آتا ہوں۔ جب میں لینے گیا تو مجھے منع کر دیا گیا، یہ جنت کی نعمت ہے، یہ دنیا کے اندر نہیں چلے گی، تو میں واپس آ گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر بتا دیں اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کتنے موٹے ہیں، وہ کتنے باریک ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی، وہ مٹکا جس کے اندر تیری ماں پانی بھر کر لاتی ہے وہ انگور اتنے بڑے بڑے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک انار، جنت کا ایک انار اس کو 70 آدمی بیٹھ کر کھائیں گے، اتنا بڑا ہوگا۔
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور من پسند پرندوں کا گوشت لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک پرندہ آسمان سے اڑتا ہوا نظر آئے گا اور یہ آدمی دیکھے گا اس پرندے کو اور اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی کاش کہ اس پرندے کو میں کھاتا، تو فوراً وہ پرندہ اس کے سامنے کٹے گا، اس کے سامنے اس کا گوشت تیار ہوگا اور 3 قسموں کا گوشت آئے گا، ایک بھنا ہوا اور ایک اس کے کباب بنے ہوئے اور تیسرا وہ کیا ہوگا، شوربے والا ہوگا، کہ تینوں قسم کا آدمی من پسند کھانا آئے گا اس کا۔ جب وہ کھا لے گا پھر کہے گا ہائے کاش یہ اڑتا ہوا کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ یہ پھر اڑ جاتا، تو اس کے سامنے اس کی ہڈیاں تیار ہوں گی، اس کے سامنے اس پر گوشت تیار ہوگا اور وہ پرندہ اڑتا ہوا دوبارہ چلا جائے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کرائیں گے، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، گویا کہ وہ ایسی ہیں کہ جیسے پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے موتی ہیں۔ إِنَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اللہ نے اس کو نئے انداز سے پیدا کیا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ ہمیشہ نئی نویلی دلہن کی طرح رہیں گی، عُرُبًا أَتْرَابًا، آپ کی ہم عمر ہوں گی۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اس سے پہلے اس کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ اس سے پہلے اس کو کسی جن نے چھوا ہوگا۔ یہ تو نعمتیں کیا تھی، موٹی موٹی سی نعمتیں تھی جو جنت کی گنوائی میں تھی،